السلام علیکم دوستو، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جو آج بھی بلبل ہزار داستان کے سامنے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق میں گھر میں موجود لوگوں کی پہلے شناخت کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ اس گھر میں دوسرے افراد موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ گچھ کرتا کہ پہلے رہائشی کہاں گئے وغیرہ وغیرہ۔ سروے کے دوران میں نے ایک گھر پر دستک دی، مگر جب کافی دیر تک کوئی باہر نہ نکلا تو جھنجھلا کر میں نے دوبارہ زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک 9-10 سال کی بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹی میں بھی وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ گھر کے کسی بڑے کو باہر بھیجیں۔ کچھ سمجھی یا نہ سمجھی لیکن دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور کہنے لگی، اندر آ جائیے ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ نہایت سادہ سا کمرہ تھا۔ وہ خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھی۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے اس گھر میں کون مقیم تھا؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، آپ چاہیں تو ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل نہ کھڑی ہو جائے کہ مجھ سے یہ ٹھکانہ بھی نہ چھن جائے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا آپ نے یہ گھر کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، آپ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ مجھے ایک بھلے انسان لگ رہے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ میرے چاچا بے اولاد تھے، انہوں نے میری پرورش کی۔ وہ ایک سخت مزاج انسان تھے۔ چچی بھی ان سے ڈری سہمی ہی رہتی تھی۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر چچا نے اجازت نہیں دی۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے چاچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرنے لگی، 4 بچے ہوئے۔ اسی دوران میرے چچا چچی حج پر گئے تو ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں بھی اب میرا کوئی نہیں تھا، سسرال بھرا پڑا تھا، سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اسکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور 1 سال بعد ہی ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے کچھ عرصے تک میرے بچوں کی کفالت کی، میرا بھی خیال رکھا اور اسی دوران بہانے سے مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط بھی کرواتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام کچھ نہیں چھوڑ گیا، ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے کافی واویلا کیا، کافی منتیں اور ترلے بھی کیے اور ان کے دیگر رشتہ داروں سے بھی کہا کہ میری مدد کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ جن دستاویزات پر تم نے دستخط کیے تھے ان کی روح سے تمہیں تمہارا حصہ دے چکے ہیں۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میری سمجھ میں نہ آ سکیں اور پھر ایک دن بچوں کی آپس میں لڑائی کا بہانہ بنا کر انہوں نے صبح مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے سے 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور اپنی کہانی انہیں سنانے لگی۔ ان کے گھر پہنچ گئی۔ ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھی اور کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اسی تسلی اور آس پر ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ بچوں کا پیٹ خالی تھا۔ انہیں چنا چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچی تو بچے تھک چکے تھے۔
مجھ میں بھی آگے قدم بڑھانے کی سخت نہیں تھی تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام ہو چکی تھی لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ رات کہاں اور کیسے بسر کروں، بچوں کو کب تک بھوکا رکھوں گی۔ وہ بیچارے بہت ڈر رہے تھے، وہ کبھی روتے اور کبھی کھیلنے لگتے۔ اسی دوران ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا، بہت دیر سے تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں، شاید تم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ کیا ساس نے گھر سے نکال دیا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، کچھ دیر بعد یہاں بہت بھیڑ ہو جائے گی، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس نے میرا ہاتھ دھلوایا، مجھے اور میرے بچوں کو کھانا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں جنہیں وہ میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا، تسلیاں دی، اور پھر ان میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون نے کہا کہ یہ بازار حسن ہے، اگر تم رضامند ہو تو ہم تمہیں تحفظ کے ساتھ پناہ بھی دیں گے، مگر تمہیں یہاں بہت رازداری سے رہنا ہوگا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں نے فوری طور پر ان کی پناہ میں رہنا قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے نہ صرف رہنے کے لیے اپنے گھر کے قریب خالی گھر دیا بلکہ میرا سارا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے راشن ڈلوا دیتی ہیں، بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے یہیں رہو۔ بچی کے بارے میں خاص ہدایت دی ہے کہ اسے گھر سے باہر فی الحال نہ نکلنے دو کیونکہ یہاں اچھے لوگ نہیں آتے۔ اس کے لیے ہم کسی ٹیچر کا بندوبست کروا دیں گے جو اسے گھر میں ہی تعلیم دے گی۔ وہ دکھی خاتون 2 سال سے بازار حسن کی بدنام عورتوں کی خفیہ بے لوث مدد سے انہی کے درمیان اپنے بچوں سمیت عزت درانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہو۔ بلا شبہ اس معاشرے میں ایسی خواتین موجود ہیں جنہیں دنیا بدکار کہتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت باقی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے یا آپ کے لیے کنواں کھودتا ہے تو اس کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دو۔ اگر کسی نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے تو وہ خود اس میں گریں گے، اور اگر آپ کو اللہ نے ان کو زندگی دی ہے تو آپ خود ان کو انہی کے کھودے ہوئے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔